बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। ये हादसे हैं या कत्ल, हर साल सैकड़ों कानकुन मजदूर लुक़्मा अजल बन जाते हैं। पाकिस्तान का एक बदकिस्मत ज़िला है जहां मरने वाले मज़दूरों की हर साल 150 से 200 मैयतें पहुंचती हैं और इस वजह से अब तक 30,000 से ज़्यादा औरतें बेवा हो चुकी हैं। 72,000 लोग माजूर हो चुके हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ कोयले की कानों की। 9 जनवरी को बलूचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान के हादसे में 12 कारकुन जाँ बहक हो गए। कान में गैस भर गई, धमाका हुआ और ये बैठ गई। इसमें काम करने वाले 12 मज़दूर अंदर फंस गए। इमदादी इदारों ने मज़दूरों को निकालने की कोशिशें की, लेकिन कान में गैस भरने की वजह से ऑक्सीजन की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। मज़दूर ज़िंदा नहीं बच सके। कैसा अलमनाक वाक़या है। 2 दिन बाद 4,000 फुट की गहराई से उनकी लाशें निकाल ली गईं। इस कान में माजी में भी कई हादसात हो चुके थे। ये अलमनाक वाक़या कोई पहला या गैर मामूली हादसा नहीं। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में माइंस के मुख्तलिफ हादसात में हर साल 150 से 200 कारकुन हलाक हो जाते हैं। 1990 से 2023 तक सिर्फ कोयले की कानों में 1,55,000 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। बिलाशुबा कारकुनी एक बहुत ख़तरनाक काम है जिसमें हज़ारों फुट गहरी माइन से मादनियात निकाली जाती हैं। इनमें पत्थर, कोयला और दीगर मादनियात शामिल हैं। पाकिस्तान की ज़्यादातर कानें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सूबों में वाक़े हैं। पंजाब में खुशाब के इलाके में कोयले की माइंस हैं, लेकिन वो ज़्यादा गहरी नहीं। यूँ तो कानकुनी पूरी दुनिया में ही एक ख़तरनाक काम समझा जाता है, लेकिन इन ख़तरनाक और इन कानों को और इन ख़तरात को हिफाजती इंतज़ामात के ज़रिए कम कर लिया गया है। हमारे मुल्क में हादसात की तादाद दीगर मुल्कों से ज़्यादा है। उसकी एक बड़ी वजह है कि अक्सर कानों में निजी शोबे के ठेकेदार कानकुनी करते हैं। बाज़ ठेकेदार हिफाजती इक़दामात पर अखराजात करने से गुरेज करते हैं। यूँ गरीब मज़दूरों की जान को लाहक ख़तरात में इजाफ़ा हो जाता है। हालांकि अब ऐसे आलात और मशीनें मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करने से कारकुनों को लाहक ख़तरात खासे कम किए जा सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की माइंस में गैस के धमाके और कान बैठ जाने के वाक़यात आम हैं। दूसरे मुल्कों की बात करें तो मसलन अगस्त सन 2010 में बड़ा मशहूर वाक़या है। चिली की एक कान में 33 कारकुन फंस गए थे। चूँकि कान के अंदर मुनासिब हिफाजती इंतज़ामात मौजूद थे, इसलिए न सिर्फ तमाम कारकुन ज़िंदा रहे, बल्कि कान में ड्रिल करके एक ट्यूब के ज़रिए उन्हें 69 रोज़ बाद 69 डेज़ के बाद ज़िंदा भी निकाल लिया गया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में कान के हादसात में बलूचिस्तान की सानू कान का हादसा बहुत नुमायाँ है। उसमें मीथेन गैस भर गई थी, 43 मज़दूर हलाक हो गए थे। फिर 2018 में लोरा लाई में बलूचिस्तान में ही एक कारकुन में जो है 23 मज़दूर उनकी जान चली गई थी। 2014 में कोयटा के करीब एक कान के हादसे में 20 मज़दूर हलाक हो गए थे। इस तरह 2005 में सिब्बी की एक कान हादसे में 20 मज़दूर हलाक हुए। 2018 में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में दर्रा आदम खेल की बात है, वहाँ 9 मज़दूर हलाक हो गए थे। बलूचिस्तान में कोयले की कानकुनी यहाँ की सबसे बड़ी सनत है। कोयले की कानें बलूचिस्तान में ज़्यादातर कोयटा में हैं, हरनाई, दुक्की, कच्छी के अज़ला में। इन कानों में 60,000 से ज़्यादा मज़दूर काम करते हैं। हिफाजती इंतज़ामात न होने के बाइस इन माइंस में अक्सर हादसात पेश आते रहते हैं। ये सवाल अपनी जगह पर अहम है कि आखिर माइंस में इस कदर हादसात क्यों होते हैं। एक तो मादनियात की कानें सैकड़ों हज़ारों फीट की गहराई में होती हैं। अभी भी 4,000 फुट की गहराई से निकाले हैं मज़दूरों को, और आम तौर पर ये बहुत दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में होती हैं। मादनियात निकालने के अमल में कारकुनों को इन गहराइयों में उतरना पड़ता है। वहाँ जहरीली गैसें भी खारिज होती हैं
اور اگر گیس کے اخراج کا راستہ بند ہو جائے تو دھماکے ہونے لگتے ہیں اور اکثر کان جو ہے اس کی چھت گر جاتی ہے اور باہر نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں کان میں یا تو آکسیجن کی فراہمی رک جاتی ہے اور یا مزدور چھت کے ملبے تلے دب جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس شعبے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں اکثر کانوں میں وینٹیلیشن کا مناسب انتظام نہیں کیا جاتا۔ اگر وینٹیلیشن کا مناسب انتظام ہو تو گیسوں کے جمع ہونے کی وجہ سے جو حادثات ہوتے ہیں انہیں روکا جا سکتا ہے۔ مائنز میں میتھین گیس اور کاربن مونو آکسائڈ گیسیں ہوتی ہیں، ان کی مناسب مانیٹرنگ کا نظام موجود نہیں ہے۔ اکثر گیسوں کی مانیٹرنگ کا مناسب انتظام نہیں ہوتا، اگر ہو تو ان کی موجودگی کا پتہ لگا کر ان کو کلیئر کرنے کے بعد مزدوروں کو بھیجا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانوں میں گیسوں کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے اب ڈیجیٹل ڈیٹیکٹرز آ گئے ہیں۔ ہمارے یہاں ان کی بجائے پرانے طریقے ابھی تک استعمال ہو رہے ہیں، جس سے حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ٹھیکیداروں کا لالچ ہے، وہ کان کو مقررہ جو گہرائی تک کھودنا چاہیے اس سے زیادہ گہرا کھود لیتے ہیں تاکہ زیادہ کوئلہ نکالیں، زیادہ معدنیات نکال لیں۔ جتنا فکسڈ ایک گہرائی ہے اس سے زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں، اس سے اس کا سٹرکچر کمزور ہو جاتا ہے کان کا، وہ دھنس جاتی ہے، اس کا امکان بڑھ جاتا ہے دھنسنے کا۔ کوئلے کی کان میں میتھین گیس بھی ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے تو جلدی آگ پکڑ لیتی ہے، تو اگر کوئی مزدور سگریٹ سلگا لے جو کہ منع ہوتا ہے تو وہ آگ لگ جاتی ہے اور بعض اوقات یہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ تو ان خطرات کو حفاظتی انتظامات کے ذریعے اور یقینی بنا کر کہ وہ کیے جائیں حفاظتی انتظامات کم کیا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں مائنز انسپیکٹرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مائنز میں حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائیں، لیکن ہمارے ملک میں ہزاروں کانوں کے لیے انسپیکٹروں کی بہت تھوڑی سی تعداد ہے، وہ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں۔ اگر ان مائنز کی نگرانی کرنے والے سرکاری ادارے اپنا کام درست طریقے سے کریں اور حادثے کے ذمہ دار کان مالکان کے لائسنس منسوخ کریں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو حادثات میں کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن لاتعداد حادثات کے باوجود کسی ایک کان کے مالک کا بھی لائسنس منسوخ نہیں ہوا۔ مزدوروں یعنی جو کان کن ہیں ان کی یونینز ہیں، وہ حفاظتی انتظامات کے یہ شور مچاتی رہتی ہیں، NGOs ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ کوئلہ کانوں میں صحت اور سلامتی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو ٹھیکیداری نظام ہے، یہ بہت ہی بااثر لوگ ہیں، کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے پہ ہوتی ہے، کوئی ان کو جزا کا سزا کا تصور نہیں ہے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو پکڑے جائیں گے، بھاری جرمانہ ہوگا، سزا ملے گی۔ کتنے 150-200 لوگوں کا قتل ہو رہا ہے ایک طرح سے ہر سال، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ جو کانکن ہے زیادہ تر خیبر پختونخوا کے شانگلہ ضلع سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مزدور جو ہیں، یہ پہاڑی علاقہ ہے، لوگ بڑے یعنی پچھلے 70-80 سال سے اسی کام سے وابستہ ہیں اور بہت سخت جان لوگ ہیں، پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، تو اور بہت عرصے سے یہ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، لقمہ اجل بن رہے ہیں، لیکن غربت اتنی ہے، متبادل روزگار نہیں ہے تو یہ کام ترک نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ ان کی جو مزدور ہوتے ہیں کانوں میں کام کرنے والے، ان کو عام مزدوروں سے تھوڑی زیادہ مزدوری ملتی ہے، معاوضہ بہتر ملتا ہے باقی مزدوروں سے، کیونکہ رسکی کام ہے اور لوگ کرنا نہیں چاہتے۔ اور جو سرویز ہوئے اس سے پتہ چلا کہ شانگلہ سے تعلق رکھنے والے کانکنوں کی اموات کی وجہ سے 30,000 عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، 80,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ کوئلے کی کان میں اکثر کام کرنے والوں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، مزدور معذور ہو جاتے ہیں۔ شانگلہ میں معذور جو افراد ہیں ان کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے اس وجہ سے، اور صرف نوجوان ہی 200 سے زیادہ ہیں وہاں پر جو بالکل نوعمر لوگ ہیں۔ وہ ہاتھ پاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں اس کام میں، نابینا ہو جاتے ہیں، ان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر سال 150-200 میتیں شانگلہ پہنچتی ہیں اور 50 لوگ جو ہیں شانگلہ کے وہ ہر سال معذور ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو عمر ہے ان کانوں میں کام کرنے والوں کی، وہ اوسط عمر 50 سال ہے، کیونکہ وہ گیسیں وہاں اٹھتی ہیں مائنز میں، کوئی ان کو سیفٹی میئرز نہیں ہیں، ان کے پھیپھڑے اور گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں مسلسل انہیل کرنے کی وجہ سے۔ اور جب وہ مر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو 5 لاکھ روپے مالک جو ہے کان کا وہ ورثہ کو دے دیتا ہے، حالانکہ وفاقی حکومت کے پاس 26 ارب روپے سے زیادہ ورکر ویلفیئر فنڈ ہے
جو ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں جمع ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اس سے کوئی ان کا امدادی کام نہیں کیا جاتا. کوئلے کا جو فی ٹن ہے اس پہ ایکسائز ہے، اس کے حساب سے وہ ورکر ویلفیئر فنڈ میں بھی پیسہ جاتا ہے. شانگلہ میں 65% سے زائد لوگوں کا کام ہی یہی ہے، ان کی جابز ہی صرف کوئلے کے کانوں میں کام کرنے سے تعلق رکھتی ہے. وہاں نہ ہسپتال ہے شانگلہ میں، نہ بچوں کے لیے اسکول ہے، اس کوئی بھی فیسلٹی انہوں نے نہیں دی ہوئی ہے. یعنی جو لوگ اتنا اہم کام کر رہے ہیں، اتنی مصیبت جھیل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی فیسلٹی، نہ اسکول نہ ہسپتال. وہاں ہونا یہ چاہیے کہ وہاں مزدوروں کی رجسٹریشن ہو، قانون کے مطابق سہولیات مہیا کی جائیں، ان کے قوائف، ان کا ڈیٹا بنایا جائے. اسی طرح کوئلے کی جو لیز ہولڈرز ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ان کو رجسٹر کیا جائے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے ٹیکل کیا جائے کہ انسانی مسئلہ ہے. تو جناب، اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. میں اکثر سماجی اہمیت کے جو ایشوز ہیں ان کو اٹھاتا رہتا ہوں. بہت شکریہ.